نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اس دن کثرت سے درود پڑھنے کا حکم بھی آیا ہے اور اس دن کے بہت سارے اور بھی فضائل ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ کسی یہودی نے ان سے کہا، ہماری شریعت میں اگر یہ آیت جو تمہارے لیے نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم، یہ والی آیت اگر ہمارے ہاں نازل ہوتی تو اس دن کو ہم بہت خوشی مناتے اور جشن منا لیتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی جمعہ کے دن نازل ہوئی جو کافی فضیلت رکھتا ہے کہ ایک یہودی بھی خواہش رکھتا ہے کہ اگر ہمارے ہاں یہ نازل ہوتی تو ہم بہت خوشی منا لیتے. اسی دن کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی اور ان کی وفات کے متعلق بھی آتی ہے کہ اسی دن ان کی وفات ہوئی. اور احادیث میں جمعے کے دن کے متعلق ایک اور فضیلت بھی آئی ہے کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے کہ اگر اس وقت کوئی مومن شخص عبادت میں مشغول ہو، دعا میں مشغول ہو، تلاوت میں مشغول ہو، اللہ کو یاد کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ذکر و اذکار کر رہا ہو، اور اسی ساعت میں اگر وہ کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی. مختلف احادیث میں جمعے کے متعلق یہی فضیلت آئی ہے کہ اس میں ایک ساعت ہے اور اس میں دعا یقیناً قبول ہوتی ہے. اور اکثر یہی فرماتے ہیں کہ یہ ساعت یہ دن کا آخری حصہ ہے، اور اکثر لوگ فرماتے ہیں کہ عصر اور مغرب کے درمیانی وقت ہے. اس وقت اگر کوئی نماز پڑھے، دعا کرے، عبادت کرے، دعا کر رہا ہو اور وہ اللہ سے مانگے تو وہ ایک چھوٹی سی ساعت ہے، معمولی وقت ہے، اس کو اگر اس نے پا لیا اور دعا کی اللہ سے تو وہ یقیناً وہ دعا قبول ہوگی. یہ جمعہ کے فضائل میں سے ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے.